بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم۔ اے نبی، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ خود ہی بتا دو کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ قیامت کے دن وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، جس دن میں کوئی شک نہیں، اور اس دن ان لوگوں کو سزا ملے گی جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا اور ایمان نہ لایا۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 10 سے لے کر 12۔ رسولوں کا مذاق بھی اپنے اپنے زمانے میں ان کی قوموں نے اڑایا ہے، اور انبیاء کے بعد جو بھی حق پرست دنیا میں آئے ہیں ان کو آسانی سے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، ان کی بات کو مانا نہیں، بلکہ مذاق میں ہی اڑا دیا، اور یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ جب قوموں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا تو عام داعیان اسلام کو کیسے وہ معاف کر سکتے؟ اور جو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، نبیوں کی بات مان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان سے اگر کوئی لغزشیں، کوئی خطائیں ہوتی ہیں تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں قرآن پاک میں کئی جگہ پر ذکر ہوا ہے۔ دین اسلام کو ماننے والوں نے اپنی بے تدبیریوں سے لوگوں کے سامنے ایسا دین کی تصویر پیش کی ہے شاید یہ دین کوئی سختی کا دین ہے، تشدد کا دین ہے، حالانکہ یہ دین محبت کا دین ہے، یہ سختی کا دین نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں دوسری جگہ فرماتا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں بھی آپ غور کریں، 114 صورتیں ہیں قرآن پاک کے اندر، سوائے ایک سورت البراءہ کے، سورہ توبہ کے، باقی ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ یعنی ہر چیپٹر جو ہے قرآن کا وہ اللہ کی رحمت سے شروع ہوتا ہے۔
فرشتوں نے بھی یہ پکار کے کہا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، کہ اے ہمارے رب تو نے تو اپنی رحمت اور علم کے ذریعے سے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کی رحمت سے باہر نہیں۔ اور قرآن میں یہ بھی فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو غفور الرحیم، اس کی رحمت جو ہے یہ اس کا وصف ذاتی ہے، اور جو وہ عذاب دے گا وہ اس کا ذاتی وصف نہیں ہے، وہ وصف فعلی ہے کہ جن لوگوں نے جو جرم کیے ہیں ان کی بنا پر انہیں سزا دینی ہے تاکہ عدل کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل کبد رطب اجر، ہر ذی روح کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اسے کھانے پینے کو دینا، اس میں اجر ہے۔ یعنی دین اسلام سراسر رحمت اور شفقت محبت کا دین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یالف ولا یؤلف، مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، اس شخص میں کوئی بھلائی اور خیر نہیں ہے جس سے نہ کوئی محبت کرے نہ وہ کسی سے محبت۔ اس دین اسلام کی تعلیمات میں یہ بھی ہے قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها قال هي فی النار۔ ایک آدمی نے حضور سے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، بہت صدقات و خیرات کرتی ہے، لیکن ایک نقص اس میں ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کو زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود صرف اپنے ہمسایوں کو زبان سے تکلیف دے۔ قال یا رسول اللہ فإن فلانۃ تذکر قلۃ صیامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالأسوار من العقد۔ اس شخص نے کہا اللہ کے رسول، ایک اور عورت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ نماز، روزہ، صدقہ و خیرات تو کثرت سے نہیں کرتی، بس اتنا ہی کرتی جتنا فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی رہتی ہے، حقداروں تک پہنچاتی ہے۔ وَلَا تُؤْذِي بِلِسَانِهَا جِيرَانَهَا، اور اپنے ہمسایوں کو زبان سے کوئی تکلیف نہیں دیتی۔ قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ، آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ اندازہ لگا لیں ہمسائے کو ستانے والا کتنا ہی پابند شریعت ہو،
اس حدیث کی روح سے حضور تو فرماتے وہ جہنم میں جائے، اور جو زیادہ نفل نہیں پڑھتا، زیادہ تلاوت نہیں کرتا، زیادہ خیرات نہیں کرتا، لیکن اس نے کبھی اپنے ہمسائے کو زبان سے تکلیف ہی نہیں دی، ہر آدمی اس سے خوش ہے۔ ہمسائے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گھر کے ساتھ والا گھر جو، ہمسائے سے مراد یہ عام لفظ ہے، گھر کے ساتھ گھر والے بھی ہمسائے، جاب پہ کام کرنے والے کلیگ بھی ہمسائے ہیں، ہم سفر بھی ہمسائے ہیں، جہاں جہاں کوئی آدمی کے ارد گرد رہتا ہے، کام کرتا ہے، وہ اس کا ہمسایہ ہے۔ اگر وہ اس کو تکلیف دیتا ہے زبان سے تو اس کا جنت میں جانا مشکل ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالی حقوق العباد کو مقدم رکھتا ہے۔ حقوق العباد، اپنے حقوق کے بارے میں وہ معاف بھی کر سکتا ہے، درگزر کر سکتا ہے، دوسروں کے حق مارنے والوں کو وہ معاف نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ۔ ابو ہریرہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول، میرے دل کے اندر نرمی نہیں ہے، سختی، اور دل کا سخت ہونا یہ بہت بڑا روگ ہے، بیماری ہے کہ آدمی کسی پر ظلم ہوتا دیکھ کے اس کے دل میں کوئی ترس اور رحم نہ آئے۔ فقال امسح راس الیتیم، آپ نے دل کی سختی کا علاج بتایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ واطعم المسکین، غریب کو کھانا کھلاؤ۔ جو معاشرے میں گرے پڑے انسان ہیں ان پر خصوصی توجہ دو گے تو تمہارے دل کی سختی نرمی میں بدل جائے گی۔ اور آج معاشرے میں ہمارے خصوصاً مسلمان ملکوں میں یہ دل کی سختی اتنی زیادہ ہے، مذہبی طور پر اور سیاسی طور پر، کہ جس کا نتیجہ آج مسلمان معاشرے سے امن ختم ہو چکا ہے۔ لوٹ مار، چوری، ڈاکہ، قتل و غارت، خودکشیاں، یہ سارے جرائم جو اتنے عام ہو گئے ہیں مسلمانوں میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دل سخت ہو گئے ہیں۔ دلوں کی نرمی اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت ابا القاسم الصادق المصدوق یقول لا تنزع الرحمہ الا من شقی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے ابو القاسم سب سے زیادہ سچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا فرماتے ہوئے کہ بدبخت آدمی کے دل سے رحمت اور نرمی چھین لی جاتی ہے۔ بے نصیب شقی آدمی جو ہے اس کے دل کو خداوند عالم سخت کے نرم کے بجائے سخت رحمت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنہ فسمعت فیہا قراءۃ
حضور فرماتے میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے پڑھنے کی آواز سنی، کوئی پڑھ رہا تھا۔ فقلت من ھذا، میں نے پوچھا کون ہے؟ قالوا حارثہ بن نعمان، بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے جنت میں جن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ کذالکم البر، کذالکم البر، نیکی اسی طرح سے ہوتی ہے، اسی طرح سے۔ وکان ابر الناس بامہ، اس حارثہ کی آواز جو میں نے جنت میں سنی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگوں سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والا تھا، اپنی والدہ سے بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والا تھا، اپنی ماں کو ہمیشہ خوش رکھنے والا تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس کی آواز جنت میں سنی۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا من اہل البادیہ کان اسمہ ظاہر ابن حرام وکان یہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من البادیہ، کہ ایک جنگل سے آدمی مدینہ میں آیا کرتا تھا جس کا نام ظاہر تھا، اور وہ جنگل سے کچھ نہ کچھ کھیتی باڑی کے جو بھی اس وقت کے میسر پھل سبزیاں جو کچھ بھی میسر ہوتا تھا وہ حضور کی خدمت میں تحائف لے کے آتا تھا۔ فَيُجَهِّزُهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يخرج، جب وہ واپس جانے لگتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جاتے وقت بھی شہری ضرورت کی چیزیں جو اس کے کام آنے والی ہوتی تھی وہ اس کے لیے تیار کر کے سامان اسے دیتے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ظاہراً بادیتنا ونحن حاضرون، یہ ظاہر جو ہے یہ ہمارا جنگلی کارندہ ہے، جنگل سے ہمارے لیے تحائف لے کے آتا ہے، اور ہم اس کے لیے شہری کارندے ہیں، شہر کی چیزیں ہم اسے مہیا کریں۔ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کیا کرتے تھے۔ وکان دمیما، جب کہ وہ بیچارہ بدصورت تھا، رنگ کالا، چہرے پہ یہ داغ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام ایسے لوگوں سے بھی محبت کیا تھا۔ فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن وہو یبیع متاعہ، ایک دن وہ بازار میں کوئی اپنا سودا بیچ رہا تھا، نبی علیہ السلام تشریف لائے، فاحتضنہ من خلفہ وہو لا یبصر، نبی علیہ السلام نے پیچھے سے آ کر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، بازوؤں سے اس کو پکڑ لیا۔ فقال ارسلنی من ھذا، اس نے دیکھا نہیں تھا کیونکہ آنکھیں نبی علیہ السلام نے محبت اور پیار سے اس کی ہاتھ رکھ لیا، تو وہ کہتا ہے کون ہے یہ، چھوڑو مجھے۔ فالتفت فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہی اس نے مڑ کے دیکھا حضور کو پہچان لیا، حضور نے چھوڑا نہیں۔ فجعل لا يعلم ما الزق ظهره بصدر النبي صلی اللہ علیہ وسلم حين عرفه، جب پہچان لیا تو پھر کوشش کر کے اپنی کمر کو نبی علیہ السلام کے سینے سے زبردستی لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں نبی علیہ السلام کا، وہ بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات نہیں رکھتے تھے، میں نے ایم پی اے سے تعلق ہوگا تو کام نکل آئیں گے۔ خدا کا پیغمبر رحمت للعالمین، ہر ایک کے لیے رحمت، معاشرے میں
इतना अदना सा आदमी जंगल से आता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उससे दिली मोहब्बत रखते। और सरे बाजार देखिए ये काम छुप कर भी है, दुनिया देख रही है बाजार में कि आपने शफकत के साथ कैसे पीछे से उसकी आंखों पे हाथ रख के अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उसको भी जब पता चला है तो किस तरह से वो अपनी कमर नबी अलैहिस्सलाम के सीने से मिलाने की कोशिश। वजाअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन यश्तरी अब्द, वहीं बाजार में खड़े खड़े नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरा अंदाज़े मोहब्बत यह अपनाया कि उसकी बोली लगाना शुरू कर दी। लोगों, इस गुलाम को कौन खरीदेगा? फ़क़ाल या रसूल अल्लाह इज़म वल्लाहि तजिदुनी कासिदन, कहने लगा अल्लाह के रसूल, अगर आप मुझे बेचना चाहेंगे, खुदा की कसम मेरा मोल बड़ा ही थोड़ा मिला, मेरी कीमत बहुत थोड़ी, क्योंकि मैं तो अदना सा आदमी, शक्ल सूरत भी नहीं, कोई रंग नहीं, एक जंगली आदमी। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाकिन इंदल्लाहि लस्त बिकासिद, हुजूर ने फरमाया अल्लाह के नजदीक तू कम कीमत नहीं, तेरी वहां कीमत बहुत। ये था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कारनामा कि मुआशरे के गिरे पड़े इंसानों को उठाया, उन्हें इज्जत बख्शी, उन्हें मोहब्बत दी, उल्फत से नवाजा, मुआशरे में उनका मकाम कायम किया। इसलिए मेरे दोस्तों, दीन पर चलते हुए कोशिश किया करें कि तबीयत में सख्ती ना आने पाए, वरना लोग तो पहले ही कहते हैं कि मस्जिद वाले लोग, मजहब पे अमल करने वाले लोग ये सख्त मजाज होते हैं, इनकी जुबान बड़ी सख्त होती है। अगर अल्लाह ने हमें नमाज रोजे की तौफीक बख्शी है, हमें नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करते हुए अपने चेहरों पर मुस्कुराहट लानी चाहिए, क्योंकि हुजूर के बारे में सहाबा यही कहते हैं कि जब भी हुजूर को देखता था आपके चेहरे पे तबस्सुम होता था, मुस्कुराहटें होती थी, आपके चेहरे पर ऐसा कैफियत नहीं होती कि हवाइयां उड़ी हो। यही कैफियत खुदा करे हमें भी नसीब, क्योंकि हम मुसलमान हैं और उनका कलमा पढ़ने वाले हैं। अगर उनकी तरह हमने अमल न किया तो दुनिया देखने वाली हमसे नहीं बदजान होगी, हमारे दीन से बदजान होगी, हमारे नबी से बदजान होगी कि शायद इनका नबी भी ऐसा हो। इसलिए अपने अखलाक को, किरदार को इतना खूबसूरत बना लें कि देखने वाले मजबूर हो जाए कि ये आदमी मोहब्बत करने के काबिल, इससे दोस्ती होनी चाहिए। यही चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाती तौर पर भी अपनाई। जगह जगह इतनी अहादीस हैं उसने अखलाक के बारे में, लेकिन अफसोस ये है कि हमारी हर वक्त चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी रहती हैं, माथे पे देवड़ी रहती है, गुस्से से भरे रहते हैं, मजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए हम अपने से बाहर हो जाते हैं। इसलिए ये हमारे नबी का तरीका नहीं था। अल्लाह ताला हमें अपने नबी के सही नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब करे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।